اور جوان آدمی تھے، جوان خون تھا، خطرہ تھا کہ ان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ مگر جب مسلمانوں نے رکوع و سجود والی نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بڑا اچھا موقع تھا، یہ تو غافل تھے، ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ کہا مکہ والوں نے عزم کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کہ کسوہ اڑ گئی ہے، کسوہ اڑ گئی ہے، نہیں اٹھ رہی۔ حضور نے کہا نہیں، کسوہ نہ اڑی ہے نہ اس کے اڑنے کی عادت ہے، خدا کی قسم بے شک اللہ کا گھر میری آنکھوں کے سامنے ہے، 6 سال بعد یہاں پہ آ رہا ہوں مگر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں۔ میں نے کیسر روم کا دربار بھی دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کا دربار دیکھا، سپر پاور ہے، اس کے دربار میں اس کی عزت دیکھی۔ میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کو دیکھا، کسرا کے دربار میں کسرا کی عزت دیکھی۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، ان کا ماحول دیکھا، مگر جو عزت میں نے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا دین بلند نہ ہو جائے، میں لڑتا رہوں گا اس وقت تک، میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں ہم نے غزوہ احزاب کے بعد جو مدینہ کے معاشرے کے اندر کچھ معاشرتی قسم کی تبدیلیاں آئیں اور خاص طور پر غزوہ بنو المستلق کے اندر منافقین نے جس طرح کی ریشہ دوانیاں کی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مطہرہ اور کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت سیدہ زینب سے آپ کے نکاح پر اور پھر بعد ازاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا کر ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یوں تو غزوہ احزاب میں جب کوئی تقریباً 12,000 کا کفار کا لشکر ناکام و نامراد ہو کے لوٹا تھا اللہ کی مدد سے، اس وقت ہی آقا نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کفار ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم ہی ان کی طرف جائیں گے۔ یعنی جتنی بڑی طاقت وہ اکٹھی کر سکتے تھے اس سے بڑی طاقت عرب میں ممکن نہیں تھی کہ 12,000 کا لشکر لے آنا۔ اب اس کے بعد اور طاقت ان سے جمع نہیں ہونی، اب ان کے پہل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب معاملات ہماری طرف سے آگے جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب میں درمیان میں چونکہ ہم ڈسکس کر چکے غزوہ حوازن کو، یہ معاملہ ہے، وقت ہے 6 ہجری کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اللہ پاک نے دکھایا خواب کے اندر کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ خواب جب صحابہ کرام کو سنایا، خصوصاً مہاجرین تو بڑے خوش ہوئے کہ چلے 5-6 سال کے بعد اپنے گھر مکہ میں اور خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تیاریاں شروع کر دی گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ ہم اس سال عمرے کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ذیقعد کے بعد، یکم ذیقعد کو قافلہ نکلا عمرے کے لیے، یکم ذیقعد 6 ہجری بروز پیر کو۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تھی۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ سفر میں ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو قرعہ ڈال کے لے جایا کرتے تھے، اپنی پسند پر نہیں، قرعہ ڈال کر، تاکہ بیویوں میں انصاف قائم رہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام حضور کے ہمراہ تھے، بعض نے 1500 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور روایت 1400 صحابہ کرام کی۔ میان میں بند تلوار کے سوا اور کوئی چیز ساتھ نہیں تھی، چونکہ عمرے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے کہ جنگی ہتھیار لے کے جاتے۔ عرب کے کلچر کے اندر تلوار میان میں رکھنا کلچر تھا، یہ کوئی جنگ کی علامت نہیں تھی۔ جیسے آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے قبائلی علاقوں میں بندوق رکھنا کلچر تھا،
بندوق ویسے ہی رکھ کے چلتے تھے وہ، ان کے کوئی جنگ کا کوئی حالات نہ بھی ہوتے تو بندوق کلچر میں کندھے پہ ہوتی تھی، ایسے عرب میں تلوار نیام میں بند کلچرل حصہ تھا کہ ساتھ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لیا۔ قربانی کے جانور لیے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے جہاں پہ احرام باندھ کے آگے جانا تھا تو آپ نے جانوروں کو کلادے پہنا دیے، ہار پہنا دیے، تاکہ پتہ لگے یہ قربانی کے جانور آ رہے ہیں۔ اونٹوں کی کوہان کو چیر کے نشان لگا دیا، ریڈ کر دیا، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ پیور قافلہ ظاہر ہو اپنے احرام سے، اپنی قربانی کے جانوروں سے کہ یہ عمرے کا قافلہ ہے، یہ کوئی جنگی قافلہ نہیں ہے۔ وہ تیاری آپ نے کی، عمرے کا احرام باندھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ کو بھی خبر ہو گئی کہ اس طرح مدینے سے مسلمان آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ ہمارے مخالف، ہم ان کو شہر مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ سوچنا تو یوں چاہیے تھا کہ ہمارے مخالف ہیں یا نہیں ہیں، ہماری ذات کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے آئے خدا کے گھر کا عمرہ کرے، حج کرے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج سعودی گورنمنٹ وہاں پہ اگر نگرانی اس کے پاس ہے، انتظامات اس کے پاس ہے، اس کا جھگڑا ہو ایران سے تو وہ کیا کہے گا؟ ایرانیوں کو ہم نہیں آنے دیں گے حج کرنے، پھر یہ اپنا گھر ہو گیا، خدا کا گھر تو نہ ہوا۔ تو مکہ والوں نے اس زمانے میں یہ جہالت کا مظاہرہ کیا اپنی ضد میں، تکبر میں اور انا میں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو اپنے شہر میں نہیں آنے دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے بندے روانہ کر رکھے تھے تاکہ حالات کی خبر ملتی رہے، اچانک دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ تو اسفان کے مقام پہ سرکار دو عالم پہنچے تھے۔ اسفان کوئی تقریباً 50-60 کلومیٹر مکہ سے پہلے ایک شہر ہے، آج بھی ہے، اسفان کے نام سے ہے، وہاں پر تھے۔ تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش نے اپنے جو حلیف قبائل ہیں، خود تو نہیں نکلے مکہ سے، لیکن جو ان کے الائز اتحادی قبائل ہیں، احابیش ان کو کہتے تھے، ان کو انہوں نے سامنے کر دیا ہے کہ آپ نے ٹکر لینی ہے، نہیں آنے دینا۔ ابھی وہ خود اپنے شہر میں تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور یہ آقا کی سنت اور اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ آ جائے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کیا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، سامنے مسلح لشکر ہمیں روکنے کے لیے کھڑا ہے، خبر مل گئی ہے، تو اس صورتحال میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو جنگ کی تیاری کے لیے نہیں نکلے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ساتھی اور مشیر تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ان کا طریق ادب تھا کہ ہم جو بات عرض کر رہے ہیں وہ ہماری بات ہے، لیکن اصل علم تو خدا اور اس کا رسول جانتا ہے، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی ہمارے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا تو پھر ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہوں نے رائے دی کہ ٹھیک ہے، ہم لڑائی میں پہل قطر نہیں کریں گے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر کوئی رستہ روکے گا اور اللہ کے گھر نہیں جانے دے گا تو پھر ہم بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر رستہ تھوڑا سا آپ نے چینج کیا تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ پورے سفر میں آپ کی کوشش رہی کہ ہم جنگ سے، لڑائی سے بچتے رہے۔ تو وہ جہاں پہ احابیش والے لوگوں کا لشکر موجود تھا، آپ نے سائیڈ بدلی، چینج کی، اور رستے کا لمبا چکر کاٹ کر غیر معروف رستے سے ہو کر پھر مکہ کی طرف سفر کیا۔ آگے اطلاع ملی قراء الغمیم کا علاقہ تھا، اب بھی نقشے پر موجود ہے، اس کو جرول کا علاقہ بھی کہتے ہیں، بالکل مکہ کے قریب ہے، یوں سمجھ لے کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کا لشکر لے کر رستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جوان آدمی تھے، جوان خون تھا، خطرہ تھا کہ ان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے گی۔
یہاں پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے کو چینج کیا اور جہاں پر وہ تھے لمبا سفر کیا، پھر سائڈ بدلی تاکہ سامنا نہ ہو ان سے، اور رستہ بدل کر آگے کو جانے کے لیے رستے آپ آگے بڑھے، مگر ان کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی آگے آ گئے، یہاں تک کہ فوجیں وہ 200 ان کے سوار اور حضور نبی کریم کے صحابہ وہاں پہ آمنے سامنے آ گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت آیا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ نماز میں رکوع اور سجود بھی ہوتا ہے، یہ شاید ان کے علم میں نہیں تھا، مگر جب مسلمانوں نے رکوع و سجود والی نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بڑا اچھا موقع تھا، یہ تو غافل تھے، ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم اتارا کہ جب حالات خوف ہو تو آدھے لوگ حضور کے ساتھ جا کے نماز پڑھیں اور آدھے لوگ پیرا دیں، پھر وہ آدھے ایک رکعت پڑھ کر واپس آ جائیں، دوسرے جا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اور نماز مکمل کر کے سلام پھیرے اور پھر باقی جا کے اپنے پوری کرے۔ یعنی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اسلحے پہ توجہ رکھو اور دشمن پر خیال رکھو۔ صلاۃ خوف کا یہ حکم اس موقع پہ نازل ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سنیت المرار پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ کسوا نامی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اب لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اونٹنی کیوں بیٹھ گئی ہے، اونٹ کو جو آوازیں دینے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھی، تو لوگوں کے منہ سے نکلا کہ کسوا اڑ گئی ہے، کسوا اڑ گئی ہے، نہیں اٹھ رہی۔ حضور نے کہا نہیں، کسوا نہ اڑی ہے نہ اس کے اڑنے کی عادت ہے، اسے اس خدا نے روک دیا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو روک دیا تھا، اس کو اللہ نے روکا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حضور کی ہجرت کے موقع پر حضور کی اونٹنی کو کہا تھا مہار چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہی حضور کا گھر ہوگا، اللہ کا امر وہاں بھی تھا اونٹنی پر، یہاں بھی اللہ کا امر آ گیا کہ آگے نہیں جانا، اونٹنی وہیں بیٹھا دی گئی۔ صحابہ کرام جان گئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا جان گئے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس سے آگے نہ جائیں، چونکہ اس سے آگے گئے تو وار زون ہے، جنگ لازماً چھڑ جائے گی۔ اہل مکہ بالکل فریق سامنے قریب پہنچ چکے تھے، تو ساتھ ہی حدیبیہ کا کنواں تھا، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کنویں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ کنویں میں اب جب ظاہر ہے سفر کر کے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں، پیاسے ہیں، میل کچیل ہے، کسی کا وضو نہیں، کسی نے غسل کرنا ہے، بڑے پریشان ہو کے کنویں پہ جھپٹے۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا پانی تھا، چند منٹوں میں ختم ہو گیا۔ پریشان ہو کے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں ہمیں روک دیا ہے اور یہاں پانی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے کمان، اپنے جو آپ کی تیر تھا آپ کے پاس وہ دیا ان کو اور کہا یہ تیر جا کر اس کنویں کے اندر گاڑ دو۔ آقا کا دیا ہوا تیر گاڑا گیا تو کنواں پھر دوبارہ چشمے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا وہاں سے، اور تمام لشکر نے، ان کی سواریوں نے، اونٹوں نے، گھوڑوں نے جی بھر کے پانی پیا، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہو گئی اور وہ چشمہ چلتا رہا۔ آج بھی وہاں پر ٹیوبویل لگا ہوا ہے، کمرہ موجود ہے وہاں پر۔ میں نے یہ جب گفتگو کی تیاری کر رہا تھا تو گوگل پہ چیک کرتا رہا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کو اب بھی انہوں نے کور کیا ہوا ہے، کمرہ موجود ہے وہاں پر۔ چونکہ ہمارے ہاں ہم جب عمرے حج کے لیے جاتے ہیں تو معلومات اس چیز کی نہیں ہوتی، تو ہم نہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ سواریاں ہوتی ہیں، نہ انتظام ہوتا ہے، تو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تب آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزت کے لیے، اللہ کے گھر کی حرمت کے لیے مجھ سے جو شرط منوانا چاہے میں مان لوں گا ان کی، مگر شرط یہ ہے کہ بات اللہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہو، اپنے ضد اور انار سے نکل آئے۔ بدیل بن ورقہ خزائی ایک شخص تھے، قبیلہ خزا کے سردار تھے۔ دو قبیلے تھے عرب میں، قریش کے علاوہ مکہ میں بڑے قبیلے، بنو بکر، بنو خزا۔ بنو بکر جو تھے وہ کافروں کے ساتھی تھے، بنو خزا اسلام سے پہلے حضور کے دادا ہاشم کے ساتھی آ رہے تھے، حضور کے دادا عبد المطلب کے ساتھی آ رہے تھے، ان کی محبتیں، ان کے دل حضور کے ساتھ تھے۔ وہ پہنچ گئے، کہا مکہ والوں نے عزم کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو، مکہ والوں کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے،
سخت نقصان پہنچایا ہے. اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لیتا ہوں جنگ نہ کرنے کی. آئیں اگر وہ چاہتے ہیں تو معاہدہ کر لیتے ہیں جنگ نہ کرنے کی. لڑائی انہیں توڑ ڈالا ہے. اگر وہ میرے اور باقی دنیا کے درمیان سے ہٹ جائیں، ابھی تک تو سارا مقابلہ مکہ والے کر رہے تھے، ہر جگہ پہ حضور کو روکتے تھے آ کر، کہ اگر وہ میرے سے اور باقی دنیا کے درمیان سے ہٹ جائیں اور ان کی مرضی ہے وہ چاہیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، یا اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو کم سے کم میرے رستے سے ہٹ جائیں تاکہ میں جانوں دنیا جانے، اب میں لوگوں کو دعوت دوں. انہوں نے میرا بڑا وقت جو ہے وہ انہوں نے اس مخالفت کے اندر گزار دیا ہے. اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں، وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا دین بلند نہ ہو جائے. میں لڑتا رہوں گا اس وقت تک، میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. مگر میں آفر کر رہا ہوں اگر تم چاہو تو کچھ مدت کے لیے ٹھہر جاؤ، تمہیں جنگوں نے توڑ دیا ہے. یہ ساری باتیں جا کر یہ جو بدیل بن ورقہ ہے انہوں نے مکہ کے سرداروں کو جا کے بتائی کہ جناب یہ پیغام آیا ہے میری طرف اور میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. قریش نے ایک شخص بھیجا مکرز بن حفظ. اب یہ آپس میں وفود کے تبادلے ہو رہے ہیں. آپ سچویشن کو سمجھیے، مسلمان صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر 1400 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے وہاں پر. مکہ والے اپنے شہر میں ہیں، ضد ہے کہ نہیں آنے دیں گے شہر میں. اب آپس میں وفد بھیجے جا رہے ہیں، اپنے ایمبیسیڈر سفیر بھیجے جا رہے ہیں. حضور کی طرف سے بندہ پیغام لے کر گیا بدیل بن ورقہ. اب ان کی طرف سے بندہ آیا مکرز بن فحص. حضور نے اس کو آتے دیکھا تو سرکار نے کہا یہ بدعہد آدمی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ. اس نے آ کر بات چیت شروع کی. سرکار نے وہی باتیں ان کو بتائیں جو پہلے بدیل کو بتا دی تھی. واپس چلا گیا. پھر قریش کی طرف سے حلیس بن علقمہ نام کا ایک اور بندہ آیا. یہ قریشی نہیں تھا، قریش کے اتحادیوں میں سے تھا، باہر کے قبیلے سے تھا، احابیش میں سے تھا. جب یہ بندہ آیا حلیس بن علقمہ تو حضور نے فرمایا یہ اس قبیلے کا آدمی ہے جو قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے دل میں قربانی والے جانوروں کا، جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان جانوروں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. جب یہ آئے تو اپنے جانور کھڑے کرو، جانور اس کے سامنے سے گزارو تاکہ اس کو پتہ چلے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. اس بندے کو، چونکہ وہ قریش کا سفیر تھا، اس کو ایک پیغام دینا تھا، ایک میسج کنوے کرنا تھا تاکہ وہ جا کے قریشیوں کو بتائے جا کر. ان کے سامنے سے پھر اونٹ گزر رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے جانور گزار رہے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ کوئی جنگی ہتھیار لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ تو قربانی کے جانور لے کر آیا ہے، ہتھی لے کر آیا ہے. اس نے جب یہ معاملہ دیکھا اور حضور کی باتیں سنی، واپس چلا گیا اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ خامخواہ رستہ روک رہے ہو، یہ خدا کا گھر ہے، دنیا بھر سے جو آنا چاہے آ سکتا ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، کیوں رستہ روکتے ہو ان کا. اب ان کا اتحادی تھا مگر صورتحال دیکھ کر اس کی رائے حضور کے ساتھ ہو گئی. اب مکہ والے بگڑ گئے، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے پتہ ہی کیا ہے سیاست کا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تو جو کوئی دیکھ کے آ رہا ہے تو نے فٹافٹ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو آنے دیں. اچھا خاصا تو میں آ گئے، گرمی سردی ہو گئی. تو وہاں سے انہوں نے اپنا اور بندہ بھیجا جن کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی. عروہ بن مسعود ثقفی یہ آئے وہاں پر. انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے باتیں شروع کر دی. حضور نے وہی بات جو پہلے کہی تھی بدیل بن ورقہ سے کہ جنگوں نے ان کو توڑ دیا ہے، اگر یہ چاہے تو میں مدت مقرر کر دیتا ہوں صلح کے لیے، اگر لڑنے کا شوق ہے تو پھر میں نے اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک یا میری جان جائے یا اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. آپ نے پورے عزم اور استقامت کے ساتھ اپنی جرأت ان کے سامنے ظاہر کی. یہ جو عروہ تھا اب یہ بھی بڑا گھاگ قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا تو کیا آپ نے اپنے سے پہلے بھی کسی کے بارے میں سنا ہے کہ اپنی قوم کو ختم کر دیں؟ اپنی قوم یعنی یہ جو قریش ہے وہ ذرا اس کو قومی لیول پہ لے آیا. ہم اور آقا دیکھتے ہیں دین کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے خدا کا رشتہ اوپر ہے، دین کا رشتہ اوپر ہے. وہ اس چیز کو چھوڑ کر کہا یہ قوم ہے آپ کی، اگر لڑ لڑ کے آپ نے اپنی قوم کو ختم کر دیا تو کیا عرب میں کوئی مثال پہلے ملتی ہے ایسی کہ کوئی بندہ اپنی قوم ختم کر دے؟
اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی، وہ تگڑے ہو گئے آپ کی قوم والے، تو میں آپ کے ساتھ ایسے بندے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس نے ایک نفسیاتی حملہ کیا بھی آپ جیتتے ہیں تو اپنی قوم مارتے ہیں، اور اگر آپ کی قوم میں ہماری قوم حملہ کرے گی، تگڑی ہو جائے، تو آپ کے بندے میں دیکھ رہا ہوں ان کی شکلیں، یہ بندے بھاگ جائیں گے آپ سے۔ جب یہ بات سنی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا سب سے سخت جملہ بولا۔ پوری زندگی میں ایسا جملہ نہ پہلے بولا تھا نہ بعد میں بولا تھا۔ عربی میں اس کے الفاظ ہیں امس الذکر اللات، لات کی شرمگاہ کو جا کے چوس دو۔ اتنا سخت آپ نے جملہ اسے کہا، تیری ہمت ہے تو ایسی بات کرتا ہے؟ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں؟ ہم ان کے آگے پیچھے ہو کے لڑنے والے ہیں؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں؟ تو اس پہ عروہ نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا ہاں خدا کی قسم ان کا مجھ پر احسان ہے، اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو میں نے جواب دینا تھا ان کو، ان کا احسان ہے، میں حیا کر رہا ہوں، میں ذات کا جواب نہیں دے رہا۔ اس کی عادت تھی جب وہ بات کرتا تھا تو بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا، داڑھی کو پکڑتا تھا۔ بعض لوگوں کا گفتگو کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے، وہ بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کوئی گارڈ پیچھے کھڑا ہوتا ہے ایسے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوہے کا خوت پہنا ہوا تھا، وہ رشتے میں ان کے بھتیجے لگتے تھے عروہ بن مسعود کے۔ جب وہ بار بار ہاتھ آگے کرتا تو وہ تلوار کا دستہ مارتے اس کے بازو پر، ہاتھ پیچھے کرو، جیسے وہ ایک کسی کا محبت کرنے والا دیوانہ ہے، بھی کیوں ہاتھ لگاتے ہو، ہاتھ پیچھے رکھو اپنا۔ وہ بار بار کرتا، وہ بار بار تلوار کے دستے سے ایسے کرتے، ہاتھ پیچھے رکھو۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس نے کہا اچھا میرا اپنا بھتیجا ہے یہ۔ خیر اس نے کچھ اور باتیں بھی کی ان کے بارے میں، مگر اس کو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے منظر دیکھا، وہاں کا سارا ماحول دیکھا، گھوم پھر کے 1400 بندوں میں دائیں بائیں پھرتا رہا، پھر مکہ والوں کو جا کے اس نے رپورٹ دی۔ اس کی یہ رپورٹ صحیح مسلم بخاری کے اندر بڑی مشہور ہے۔ اس نے جو جملے جا کر کہے تھے بڑے مشہور جملے ہیں، مکہ والوں میں نے قیصر روم کا دربار بھی دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کا دربار دیکھا، سپر پاور ہے، اس کے دربار میں اس کی عزت دیکھی۔ میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کو دیکھا، کسرا کے دربار میں کسرا کی عزت دیکھی۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، ان کا ماحول دیکھا، مگر جو عزت میں نے مصطفیٰ کی ہوتے دیکھی کائنات میں کسی کی ہوتے نہیں دیکھی ہے۔ ان کے ساتھی ان پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ وہ یہاں تک کہا کہ اگر وہ اپنے منہ سے لعاب ڈالتے ہیں، لعاب بھی زمین پہ نہیں جاتا، صحابہ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو ان کی محبتوں کے عالم کا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کسی کام کا حکم دیں تو سارے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم پہلے کر کے آئیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو چپ ہو کر ان کی بات کو سنتے ہیں سارے۔ تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو۔ اس نے بھی جا کے مشورہ یہی دیا۔ خیر مکہ والوں کے بار بار آنا جانا لگا ہوا تھا۔ آخر کار پھر ادھر سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ اب پہلا بندہ حضور کی طرف سے گیا تھا بدیل بن برقہ، یہ اب دوسرے بندے حضور کی طرف جا رہے، حضور کی طرف سے مکہ جا رہے تھے۔ پہلے حضور نے حضرت عمر کو بلایا، عمر آپ جائیں جا کر ان کو جا کے سمجھائیں کہ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بڑی ریشنل اور عقلی بات کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو قبیلہ ہے بنو کعب، ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو میری حمایت کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، ان کا پورا خاندان وہیں پہ اور سردار بھی انہی کے خاندان کے ہیں۔ تو آپ نے کہا تم نے ٹھیک مشورہ دیا۔ تب آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ کے سرداروں کو میرا پیغام دو، اور وہاں پر جو مسلمان بچے کھچے ہیں ان کو بھی جا کے پیغام دو کہ فکر نہ ہو، فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے کشادگی کی راہیں کھولنے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتے ہیں، صحن کعبہ میں سامنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں مکہ کے سرداروں کے ساتھ، مگر وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہم نے شہر میں نہیں آنے دینا، آپ لوگوں کو کسی صورت میں نہیں آنے دینا۔ اب عثمان چونکہ ان کے اپنے خاندان کے ہیں، بنو امیہ کے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے تھے، انہوں نے کہا عثمان آپ آئے ہو
اور مطاف میں بیٹھے ہو، سامنے کعبہ ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا کے طواف کر لیں۔ انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم بے شک اللہ کا گھر میری آنکھوں کے سامنے ہے، 6 سال بعد یہاں پہ آ رہا ہوں، مگر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا مصطفیٰ طواف نہیں کرے گا۔ حضور سے پہلے میں اللہ کے گھر کا، ہمارا رشتہ حضور سے پہلے ہے، کعبہ سے بعد کے اندر ہے۔ حضور نے ہمارا رخ بیت المقدس کی طرف مڑوا دیا تھا تو ہم نے کعبہ چھوڑ کر چہرہ بیت المقدس کی طرف کر دیا تھا، حضور نے وہاں سے ہٹا کے کعبہ کی طرف کر دیا تو ہم نے کعبہ کی طرف کر دیا، ہم تو حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ عین حالت نماز میں جب حضور نے چہرہ بدلا تھا اور وہاں سے منہ ہٹا کر قبلے کی طرف منہ کیا تھا، بیت اللہ کی طرف، تو لوگوں نے پوچھے بغیر حضور کے پیچھے نماز میں اپنے رخ پھیر لیے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں طواف کر کے نہیں جاؤں گا۔ ادھر صحابہ کرام بھی کہتے تھے یار عثمان اندر چلے گئے ہیں، ہم تو نہیں جا سکے، وہ طواف کر آئیں گے، میرے مصطفیٰ عثمان غنی مکہ میں تھے، حضور فرما رہے تھے نہیں، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ ادھر ان کو مکہ والوں نے ٹھہرا لیا، کوئی 2-4 دن گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، پیچھے افواہ اڑ گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پہنچی کہ شہید کر دیا گیا ہے، تب مسلمانوں کے غیظ کا اور غصے کا عالم تھا کہ ہے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر بیعت لی ان سے، 1400 صحابہ کرام۔ وہ درخت تھا جس کی جھاڑیوں کو اور شاخوں کو حضرت میکر بن یسار نے پکڑ کے اوپر کیا ہوا تھا، حضور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کے ہاتھ کو عمر فاروق نے نیچے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، 1400 بندوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، گھنٹہ لگ جائے 2 گھنٹے لگ جائے، تو پیچھے سے تھاما ہوا تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، صحابہ کرام آ کے بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کس بات کی ہے کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم موت کے لیے جنگ، مرنے تک کے لیے جنگ کو قبول کرتے ہیں، مگر عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب یہ 1400 صحابہ کرام کا موت پر بیعت کرنا اور بدلہ لینے کا اعلان کرنا، مکہ والے لرز گئے سے چونک گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ پیچھے ٹلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تب انہوں نے بندہ بھیجا اپنی طرف سے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، اب اس موقع پہ اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں اتاری، ان کو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب وہ صحابہ، اللہ کو بڑا پسند آیا حضور کے صحابہ کا یہ جانثاری کا جذبہ، یہ قربانی کا شوق، اللہ رسول کی خاطر مرنے کا جذبہ، کہ میرے مصطفیٰ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے والی نگاہیں دیکھتے تھیں کہ ان کے ہاتھ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، مگر کہا نہیں ید اللہ، یہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اور پھر کہا آگے جا کر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جہاد کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ وہ جو آخری سفیر مکہ والوں کی طرف سے آئے اور پھر صلح کا معاہدہ ہوا، اس پہ تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔